بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ انہوں نے اپنے مخبر اور جاسوس مختلف سمتوں میں پھیلا دیے تاکہ ہر چھوٹی بڑی خبر ان تک بر وقت پہنچ سکے۔ یہ مخبر خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے اور آہستہ آہستہ وہ تمام معلومات اکٹھی کر رہے تھے جو ایک بڑی فتح کے لیے ضروری تھیں۔ جب یہ اطلاعات مکمل ہو گئیں اور ہر پہلو واضح ہو گیا تو پارمینو اور کالاس نے آپس میں تفصیلی مشورہ کیا۔ آخرکار گہری سوچ و بچار کے بعد دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ایشیائی کوچک کے اہم اور مضبوط شہر گرینیوم پر حملہ کر کے فتح کیا جائے۔ ایشیائی کوچک چونکہ اس وقت ایرانی سلطنت کا ایک اہم حصہ تھا اور یہ تمام واقعات سکندر کے بعد فلپ کے دور حکومت میں پیش آ رہے تھے، اس لیے ایرانی کسی حد تک مطمئن اور بے فکر ہو چکے تھے۔ انہیں ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ یونان کی طرف سے ان کے علاقوں پر اس طرح اچانک حملہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر گرینیوم میں کوئی بڑا یا مضبوط لشکر موجود نہیں تھا جو یونانی افواج کے سامنے بھرپور مزاحمت کر سکتا۔ البتہ شہر کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا سا دستہ ضرور تعینات تھا جو اپنی محدود طاقت کے باوجود دفاع کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ یونانی سپہ سالار اعلیٰ پارمینو اور اس کا نائب کالاس پوری تیاری کے ساتھ گرینیوم کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچے انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حملہ کر دیا۔ شہر کے محافظوں نے اپنی بساط کے مطابق مزاحمت کی مگر یونانی لشکر کے سامنے وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکے۔ نتیجتاً شہر کو فتح کرنے میں پارمینو اور کالاس کو کسی بڑی رکاوٹ یا سخت مقابلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور یوں گرینیوم ان کے قبضے میں آ گیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اندر موجود تمام لوگوں کو قید کر کے غلام بنا لیا۔ گرینیوم کی اس آسان فتح نے پارمینو اور کالاس دونوں کے حوصلے مزید بلند کر دیے اور ان کے اندر ایک نیا غرور اور اعتماد پیدا ہو گیا۔ چند ہفتوں تک انہوں نے اسی شہر میں قیام کیا۔ اس دوران انہوں نے اپنے لشکریوں کو کھلی چھوٹ دے دی جس سے شہر کے باسی مزید مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ غلام بنائے گئے لوگوں کی خرید و فروخت سے انہوں نے بڑی مقدار میں دولت بھی حاصل کی اور یوں یہ فتح ان کے لیے نہ صرف عسکری بلکہ مالی لحاظ سے بھی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ گرینیوم میں قیام کے دوران ایک دن پارمینو اور کالاس نے آئندہ کی حکمت عملی پر غور کرنے کے لیے مشورہ کیا۔ ان کے مخبروں نے پہلے ہی مختلف علاقوں کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر رکھی تھیں۔ انہی اطلاعات کی بنیاد پر دونوں یونانی سالار اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مزید پیش قدمی کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ گرینیوم سے نکل کر ایشیائی کوچک کے ایک اور اہم شہر پیتان پر حملہ کیا جائے اور اسے بھی فتح کر کے اپنی کامیابیوں کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے۔ جس وقت یونانی سپہ سالار پارمینو اور اس کا نائب کالاس گرینیوم سے نکل کر شہر پیتان پر حملہ کرنے کے لیے تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے، عین انہی دنوں ایرانی سپہ سالار ممنون اور اس کا نائب ایفیکریٹس اپنے لشکر کے ساتھ ایشیائی کوچک میں داخل ہو چکے تھے۔ دونوں ایک مضبوط عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ ممنون اور کریٹس کو جلد ہی یہ خبر مل گئی کہ یونانیوں نے ایرانی شہر گرینیوم پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا ہے اور وہاں کی بڑی آبادی کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ان کے دلوں میں غصے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس ذلت آمیز حملے کا بدلہ لیا جائے گا اور ایسا بدلہ جو یونانیوں کو ہمیشہ یاد رہے۔ اسی جذبے کے تحت ممنون اور ایفیکریٹس نے ایک جرأت مندانہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک اہم یونانی شہر سیزک پر حملہ کر کے نہ صرف گرینیوم کا بدلہ لیا جائے گا بلکہ یونانیوں کو یہ پیغام بھی دیا جائے گا کہ ایرانی سلطنت ابھی زندہ ہے اور اپنے دشمن کو جواب دینا خوب جانتی ہے۔ چنانچہ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے بحیرہ باسفورس کے کنارے واقع بلند و بالا پہاڑ ایڈا کو عبور کر کے آخرکار وہ سیزک شہر کے سامنے آ پہنچے۔ شہر کے اندر یونانیوں کا ایک حفاظتی لشکر موجود تھا مگر وہ ممنون اور ایفیکریٹس کے زبردست حملے کا مقابلہ نہ کر سکا۔ کچھ ہی دیر میں یونانی دفاع ٹوٹ گیا اور شہر ایرانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ جس طرح پارمینو اور اس کے نئے کالاس نے ایرانی شہر گرینیوم پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لیا تھا، بالکل اسی انداز میں ممنون اور اس کے نائب نے یونانی شہر سیزک پر حملہ کر کے اسے
سے فتح کر لیا۔ فتح کے بعد ممنون اور افریقیٹس نے شہر سے بے شمار مال غنیمت حاصل کیا۔ یہ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا بدلہ تھا جس نے دونوں لشکروں کے درمیان جاری کشمکش کو اور بھی شدید اور خطرناک بنا دیا۔ سیزک کو فتح کرنے کے بعد ممنون اور افریقیٹس کے حوصلے بھی اسی طرح بلند ہو گئے جیسے گرینیوم کو فتح کرنے کے بعد یونانی سپہ سالار پارمینو اور اس کے نئے کالاس کے حوصلے جوان ہوئے تھے۔ سیزک پر قبضے کے بعد وہاں سے خاصی مقدار میں مال غنیمت جمع کرنے اور اپنے لشکر کے لیے ضروری اشیاء و وسائل حاصل کرنے کے بعد ممنون اور افریقیٹس نے سیزک سے نکل کر پیتان شہر کی طرف رخ کیا۔ دوسری طرف یونانی سپہ سالار پارمینو اور اس کا نائب کالاس پیتان شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ممنون کو جب یہ خبر پہنچی کہ یونانیوں نے دوسرے ایرانی شہر پیتان کو گھیر لیا ہے تو اس نے فوراً اپنے لشکر کو منظم کیا اور برق رفتاری کے ساتھ پیتان کی جانب یورش کی۔ پارمینو اور کالاس نے جب یہ اطلاع حاصل کی کہ ایرانی لشکر جس کی قیادت ممنون اور افریقیٹس کر رہے تھے سیزک کی فتح کے بعد تیزی سے ان کے سامنے آ رہا ہے تو انہوں نے فوری مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ محاصرہ ترک کیا جائے اور پیتان سے چند میل دور ایک محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈالا جائے جہاں ان کی پشت پر کوہستانی سلسلہ اور سامنے کھلا میدان موجود تھا۔ اس موقع پر وہ اپنی پوزیشن مستحکم کرنا چاہتے تھے تاکہ حملہ آوروں کے حملوں سے کسی حد تک محفوظ رہ سکیں۔ وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد پارمینو نے اپنے نائب سالار کالاس کو ایک لشکر سپرد کیا اور اسے ہدایت دی کہ وہ اس لشکر کو لے کر ایک مخالف سمت کے شہر تراوت کی جانب روانہ ہو، وہاں حملہ کرے اور شہر سے اپنے لشکر کے لیے ضروری خوراک، اجناس اور دیگر سامان حاصل کرے۔ یہ منصوبہ یونانی سالاروں کی حکمت اور محتاط فوجی چال کا ثبوت تھا تاکہ ہر صورت میں اپنے لشکر کی ضروریات پوری رہیں اور ایرانی لشکر کے بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ بھی کیا جا سکے۔ اس وقت تک ممنون اور افریقیٹس بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیتان شہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ شہر کے باہر انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا، مضبوط پوزیشن قائم کی اور حالات کا بغور جائزہ لینا شروع کیا۔ جب یونانی سپہ سالار پیتان کا محاصرہ کر رہے تھے تو شہر کے لوگ شدید فکر مند تھے کیونکہ پیتان میں موجود چھوٹا سا دفاعی لشکر یونانی حملہ آوروں کے سامنے زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم ممنون اور افریقیٹس کے پہنچنے کے بعد شہر کے باشندے جہاں پہلے اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے تھے اب انہوں نے اپنے موقف میں مکمل تبدیلی کر دی۔ وہ ممنون اور اس کے لشکریوں کے سامنے اپنے وسائل اور ضروری سامان پیش کرنے لگے تاکہ ایرانی سپہ سالار اور اس کے لشکر کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں۔ پیتان کے نواح میں ایک دن ممنون اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بریسین اور بریسین کی حسین و جمیل بہن اناہیتا موجود تھیں۔ وہ سب کسی موضوع پر خوش گپیاں کر رہے تھے۔ اسی دوران خیمے کے دروازے پر دھیرے سے افریقیٹس نمودار ہوا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ممنون اپنے نائب اور دوست افریقیٹس کو دروازے پر دیکھتے ہی مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا، بڑے پیار اور احترام کے ساتھ کرٹیس کا ہاتھ تھاما اور اسے خیمے کے اندر لے جاتے ہوئے کہا، میرے بھائی تمہیں میرے پاس آنے کے لیے اس قدر تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دونوں آگے بڑھ کر خیمے کے اندر موجود نشستوں پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ بیٹھے کرٹیس نے ممنون کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون مگر پر اثر انداز میں پوچھا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ایک سالار میری طرف آیا اور اطلاع دی ہے کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں۔ ممنون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میرے بھائی یقیناً میں نے تمہیں بلایا ہے، دراصل میں تمہیں قسمت آزمانے کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ کرٹیس ممنون کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایک عجیب سی چمکدار انداز میں بولا، اگر میرے لیے قسمت آزمانے کا یہ موقع ہے تو میں ضرور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ کرٹیس کے اس جواب کے بعد ممنون چند لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ اس کی نظر بڑے غور و فکر کے ساتھ کرٹیس کی طرف مرکوز تھی۔ پھر اس نے سنجیدگی اور حکمت کے امتزاج کے ساتھ کہا، میرے بھائی تمہیں تو خبر ہے کہ جب ہم پیتان کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے یونانی سپہ سالار پارمینو اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف ہٹ گیا۔ اب وہ ایک کوہستانی سلسلے میں پڑاؤ ڈال چکا ہے۔ اس نے اپنے نائب کالاس کو ایک مضبوط لشکر فراہم کیا ہے تاکہ وہ ہمارے شہر تراوت پر حملہ کرے اور وہاں سے اپنے لشکر کے لیے ضروری سامان حاصل کرے۔ یہ معلومات تھوڑی دیر پہلے ہمارے مخبروں نے مجھے پہنچائی ہیں۔ ممنون نے ایک لمحے کے لیے رک کر کرٹیس کی نظر میں اعتماد اور عزم کی جھلک دیکھی اور پھر کہا، اسی خبر کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ تم قسمت
قوت آزماؤ، میں تمہیں لشکر کا ایک حصہ فراہم کر رہا ہوں، تم تراوت شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کچھ رہنما بھی ہوں گے جو تراوت کی تمام شاہراہوں اور راستوں سے مکمل واقف ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تم یونانی سالار کالاس کا مقابلہ کرو اور اسے تراوت پر حملہ کرنے نہ دو۔ یہ موقع نہ صرف ہماری سلطنت کی حفاظت کا ہے بلکہ تمہارے لیے بھی ایک سنہری موقع ہے کہ اپنی بہادری اور حکمت کا لوہا منواؤ۔ یہ کہنے کے بعد ممنون چند لمحوں کے لیے رک کر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر آہستہ آہستہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، کریٹس میرے بھائی، ابھی تک تم نے ایک سالار کی حیثیت سے شہنشاہ داریوش کی نگاہوں میں اپنی اہمیت ثابت نہیں کی ہے۔ میں نے اپنی جانب سے تمہیں اپنے لشکر میں نائب مقرر کیا ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم تراوت کے نواح میں یونانی سالار کالاس کو شکست دلوانے میں کامیاب ہوئے، اپنے لشکر کی حفاظت کی اور دشمن یونانیوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، تو تمہارا شمار یقیناً ایران کے صف اول کے سالاروں میں ہونے لگے گا۔ ممنون کے خاموش ہوتے ہی کریٹس کے چہرے پر خوشگوار سا تبسم نمودار ہوا، اس کی چھاتی تن گئی اور آنکھوں میں عزم اور استقلال کی چمک جھلکنے لگی۔ وہ ممنون کی طرف دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہ مہم سونپ رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یونانی لشکریوں اور ان کے سالار کالاس پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ ان کے سامنے بھاگنے اور شکست تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہے گا۔ کریٹس کے ان الفاظ پر ممنون کی آنکھوں میں خوشی اور اطمینان جھلکنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر زور سے بولا، اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھو، میں لشکر کا ایک حصہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، ابھی اسی وقت تراوت شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جس لگانے کے انداز میں کریٹس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس ساری گفتگو کے دوران بریسین اور اس کی بہن اناہیتا خاموشی سے بیٹھ کر سنتی رہیں۔ جب کریٹس نے خوشی اور جوش کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر اعلان کیا تو اناہیتا نے نفرت، بیزاری اور ہلکے سے طنزیہ انداز میں ممنون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی، جس مہم پر آپ اس عرب کو مقرر کر رہے ہیں، میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ صرف بری طرح زخمی ہوگا بلکہ بدترین انداز میں ناکام بھی ہو سکتا ہے یونانی سالار کالاس اسے شکست دے کر زندہ گرفتار کر کے اپنا اسیر بنا لے۔ اناہیتا مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ممنون نے ناپسندیدگی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور اس کے جملے کو خاموش کر دیا۔ اس موقع پر بریسین انتہائی غصے میں اناہیتا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اناہیتا، ایسے موقع پر اس طرح کے بدشگونی برے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ کریٹس نے اس پر مسکراتے ہوئے اناہیتا کی طرف دیکھا اور پر اعتماد انداز میں کہا، بریسین میری بہن، میں عرب مواحد ہوں اور ہم لوگ اس طرح کی بدشگونیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں اس مہم پر اپنے بھائی ممنون کی تمام امیدوں پر پورا اتروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ممنون اور کریٹس دونوں خیمے سے باہر نکل گئے، جیسے پوری دنیا کے سامنے اپنے عزم اور مقصد کا اعلان کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کریٹس ایک مضبوط لشکر کے ساتھ ایرانی مقبروں کی رہنمائی میں تراوت شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی رفتار تیز اور عزم پختہ تھا۔ کریٹس جس وقت تراوت شہر کی طرف برق رفتاری سے پیش قدمی کر رہا تھا، اس وقت رومن سالار کالاس ابھی راستے میں تھا اور شہر تک نہیں پہنچا تھا۔ جیسے ہی کالاس کے مقبروں نے اسے اطلاع دی کہ ایرانی لشکر کا ایک سالار کریٹس تیزی سے اس کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو کالاس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس کا مقابلہ اسی مقام پر کرے گا جہاں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ دوسری طرف کریٹس بھی مقبروں کی رہنمائی میں تیز رفتاری سے اس جگہ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں کالاس اپنے لشکر کے ساتھ تیار تھا۔ جو ہی کریٹس اپنے لشکر کے ساتھ کالاس کے سامنے پہنچا، کالاس نے جنگ کی ابتدا کے لیے اپنی لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ دشمن کا لشکر جو ابھی سامنے آیا ہے چند لمحوں میں شکست کھا جائے گا اور وہ دوبارہ تراوت کی طرف پیش قدمی شروع کر سکے گا۔ کریٹس نے کالاس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے لشکر کی صفیں ترتیب دینا شروع کی۔ اس نے اپنے لشکر کو خوب پھیلایا اور مضبوط انداز سے صف بندی کی۔ اس پھیلاؤ اور مضبوطی کی وجہ سے یونانی لشکر پر ایک قسم کا رعب طاری ہو گیا، جیسے سامنے آنے والا لشکر ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہو۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یہ حکمت عملی نہ صرف دشمن پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے تھی بلکہ جنگ کے آغاز میں کریٹس کی فوجی ذہانت اور منصوبہ بندی کا بھی مظہر تھی۔ پھر یونانی سالار کالاس نے جنگ کی شروعات کی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ کریٹس اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہوا۔
اس کا حملہ وحشت، بربریت اور تباہکاری سے لبریز تھا، جیسے آگ و خون کا پیغام لے کر آ رہا ہو۔ یہ حملہ ایرانی لشکر کے لیے خوفناک اور حوصلہ شکن تھا۔ ایفکریٹس نے ابتدا میں یونانی حملے کو مضبوطی سے روکا اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ جواب میں حرکت میں آیا۔ وہ ایسے لگا جیسے بگولوں کے معراج تک کے نگہبان اور روحوں کو لرزہ میں ڈال دینے والے جنگجو عناصر کی طرح حرکت کر رہا ہو، جو اپنی طاقت اور عزم کے ذریعے ہر چیز کو لرزا دینے والے تھے۔ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک شعلہ و طوفان کی مانند دشمن پر حملہ کیا، جو آتش فشاں طوفان اور ہر شے کی قوت کو اذیت کی بارش میں تبدیل کر دینے کی شدت رکھتا تھا۔ تراوت شہر سے کچھ فاصلے پر کھلے میدان میں ایرانی اور یونانی لشکروں کے درمیان ایک ہولناک اور خونریز جنگ چھڑ گئی۔